بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2015۔ آج ہم چیپٹر 2 میں سیکشن 3، 4 اینڈ 5 کریں گے۔ چیپٹر 2 اسٹیبلشمنٹ فنکشنز اینڈ پاور آف دا کمیشن کے بارے میں ہے کہ کمیشن کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اس کا کام کیا ہوگا اور اس کے اختیارات کیا ہوں گے۔ سیکشن 3، خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن۔ خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیکشن 3 میں ہم اسے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ Clause 1. As soon as after the commencement of this Act, Government shall by notification establish a commission to be known as the Khyber Pakhtunkhwa Healthcare Commission. جیسے ہی اس ایکٹ کا آغاز ہو جائے، جیسے ہی اس ایکٹ کا نفاذ ہو جائے، گورنمنٹ اطلاع نامے کے ذریعے ایک کمیشن کی بنیاد رکھے گا اور اس کمیشن کو خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن کا نام دیا جائے گا۔ Clause 2. The commission shall be a body corporate having perpetual succession. کمیشن ایک ایسی باڈی ہوگی جو کہ رجسٹرڈ ہوگی اور اس کی دائمی جانشینی ہوگی۔ جس طرح کمپنی کی دائمی جانشینی ہوتی ہے، کسی کی موت سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس طرح یہاں بھی کسی کی موت پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کنٹینیو رہے گا۔ اینڈ اے کامن سیل، اور اس کا ایک عام سیل ہوگا۔ with powers to acquire and dispose of property both movable and immovable، اور اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ یہ پراپرٹی بیچ بھی سکتا ہے اور خرید بھی سکتا ہے، موویبل اور immovable دونوں۔ and shall be the said name sue and be sued، اور یہ کسی پر کیس کرے گا تو یہ نام ہوگا اس کا خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن، اور اگر اور کوئی اس پر کیس کرے تو جب سوٹ دائر کرے گا تو خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن کے اگینسٹ دائر کرے گا۔ Clause 3. The main office of the commission shall be at Peshawar and shall have such other regional offices as government may establish۔ کمیشن کا مرکزی دفتر پشاور میں ہوگا اور باقی اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ علاقائی دفتریں اسٹیبلش کر سکتا ہے، بنیاد ان کی رکھ سکتا ہے جہاں گورنمنٹ چاہے۔ سیکشن 4، کمپوزیشن آف دا کمیشن۔ کمیشن کن لوگوں کا مرکب ہوگا؟ دا کمیشن شیل کنسسٹ آف 10 members with 3 of its members is official members and 7 members shall be from private sector as non-official members۔ کمیشن 10 لوگوں پر مشتمل ہوگا جس میں سے 3 ممبران یہ سرکاری ہوں گے اور 7 ممبران یہ غیر سرکاری لوگ ہوں گے۔ سرکاری لوگوں کو آفیشیل ممبرز کہا جائے گا اور غیر سرکاری لوگوں کو نان آفیشیل ممبرز کہا جائے گا۔ اب انہیں کن ڈپارٹمنٹ سے لیا جائے گا وہ آگے بتایا گیا ہے۔ Clause 2. The official members of the commission shall include representatives from Health Department, Home Department and Pakistan National Accreditation Council۔ جو آفیشیل ممبرز ہیں وہ نمائندے ہوں گے کن آفیسز سے؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، ہوم ڈپارٹمنٹ سے اور پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل سے۔ یہ 3 نمائندے ہوں گے آفیشیل ممبرز۔ نان آفیشیل کہاں سے ہوں گے تو اس کے بارے میں کلاس 3 ہے۔ دا نان آفیشیل ممبرز شیل بی ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل پیپل آف دا فیلڈ، ریٹائرڈ سینئر سول سروس آفیسرز ریلیٹڈ ٹو کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی، میڈیکل پروفیشنلز with contribution to healthcare quality and patient safety، health management experts، quality assurance experts، law، finance and economic professionals and representatives of consumer or patient association۔ نان آفیشیل ممبرز وہ تکنیکی اور پیشہ ور لوگ ہوں گے جو کہ ریٹائرڈ ہوں گے۔ کن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہوں گے؟ ہیلتھ کیئر سے جو بھی ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ مینجمنٹ کا ہو، چاہے وہ کوالٹی کا ہو، معیار کا ہو، بیمار کی حفاظت کا ہو، یا وہاں پر لاء کا کوئی کام کر رہا ہو، یا فائنانس یا اکنامک پروفیشنل ہو، ہیلتھ کیئر میں اس میں مہارت حاصل ہو، تو وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ which shall be appointed and notified by government on the recommendation of the search and nomination council، اور یہ سرچ اینڈ نومینیشن کونسل انہیں ریکمینڈ کرے گا اور گورنمنٹ پھر اسے اپوائنٹ کریں گے۔ نمبر 4، نان آفیشیل ممبرز
shall hold office for a term of 3 years and shall be eligible for reappointment. جو نان آفیشیل ممبرس ہیں وہ 3 سال کے لیے ہوں گے اور اس کے بعد یہ لوگ ایلیجیبل ہوں گے ری اپوائنٹمنٹ کے لیے، دوبارہ ری اپوائنٹ ہو سکیں گے۔ نمبر 5، in case of a casual vacancy of a non-official member, government shall appoint a person as member for the remainder of the term of the member who has died, resigned or disqualified under this act۔ جہاں پر عارضی ایک ویکینسی آ جائے، سیٹ خالی ہو جائے نان آفیشیل ممبر کی، تو گورنمنٹ اس کی جگہ کسی کو اور کو ممبر بنا سکتا ہے، اور وہ کرسی کس چیز کی وجہ سے خالی ہو سکتی ہے، یا وہ بندہ مر گیا، یا اس نے ریزائن دے دیا، یا وہ ڈسکوالیفائڈ ہو گیا اس ایکٹ کے نیچے، تو اس کی جگہ دوسرے ممبر کو گورنمنٹ اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ provided that the vacancy shall not be filled if remaining period is less than 4 months۔ اگر 4 منتھ سے کم مدت رہتی ہو تو پھر اس ممبر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اگر 4 مہینوں سے زیادہ مدت باقی ہو تو گورنمنٹ ممبر کو اپوائنٹ کرے گی۔ نمبر 6، the chairperson shall be elected by the non-official members through voting from amongst its non-official members who shall preside over the commission meetings۔ چیئرپرسن نان آفیشیلز ممبرز انہیں الیکٹ کریں گے، چیئرپرسن کو انہی میں سے ایک بندے کو الیکٹ کریں گے ایز اے چیئرپرسن ووٹنگ کے ذریعے، اور یہ کون سے ممبران ہوں گے؟ یہ نان آفیشیل ممبرز میں سے ہوگا، اور یہ کمیشن کی سربراہی کرے گا، کمیشن کی صدارت کرے گا۔ ان کیس آف his absence the chairperson may nominate a commission member as acting chairman, or if he has not done so the members present shall elect an acting chairperson for that meeting۔ اگر چیئرپرسن ایبسنٹ ہو تو وہ اپنی جگہ کسی اور کمیشن کے ممبر کو چیئرمین منتخب کر سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا ہو تو ممبران خود اس میٹنگ کے لیے چیئرپرسن منتخب کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، no person shall be or shall continue to be the chairperson or a member who۔ نیچے 6 چیزیں دی گئی ہیں کہ ان 6 چیزوں پر جو بھی پورا اترتا ہو، چاہے وہ ممبر ہو یا چیئرپرسن، تو وہ آگے کام نہیں کر سکتا۔ نمبر A، has tendered resignation and not withdrawn it within a period of 30 days۔ چیئرپرسن یا ممبر نے ریزگنیشن دی اور اسے 30 دنوں کے اندر اندر وڈرا نہیں کیا، واپس نہیں لیا، تو وہ بندہ B، is or at any time has been adjudicated as insolvent، یا کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ بندہ بینکرپٹ ہے، انسالوینٹ ہے، دیوالیہ ہے، تو وہ بندہ بھی۔ نمبر C، is found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction، یا کورٹ نے اسے پاگل قرار دیا ہو تو وہ بندہ بھی اس میں آتا ہے۔ نمبر D، is or has at any time been convicted of any offense which in the opinion of the government is an offense involving moral turpitude، یا وہ ایسے offense میں ملوث ہو جو گورنمنٹ کی اوپینین میں وہ اخلاقی قباحت ہو، تو وہ بندہ۔ نمبر E، absents himself from 4 consecutive meetings of the commission، یا وہ 4 مسلسل کمیشن کی میٹنگز میں غیر حاضر ہو۔ نمبر F، is an employee, advisor or consultant of a health care service establishment، یا وہ ملازم ہو ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ میں، یا ایڈوائزر ہو یا کنسلٹنٹ صحت کے دیکھ بھال کے خدمات کے ادارے میں، تو یہ بندہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 8، the commission shall prescribe the remuneration payable to a member for attending a meeting۔ کمیشن معاوضہ طے کرے گی کہ ممبرز کو کتنا پے کیا جائے گا کمیشن کی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ نمبر 9، a decision of the commission shall not be valid if decided in a meeting without quorum۔ کمیشن کا وہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا اگر وہ ایسی میٹنگ میں کیا گیا ہو کہ وہاں پر کورم پورا نہ ہو۔ کورم وہ منیمم نمبر آف پیپل ہیں ایک کمیٹی کے کہ وہ ایک فیصلہ دے سکتے ہیں، تو یہاں پر کمیشن میں
2/3 آف دا میجورٹی سے کورم جو ہے یہ ان کا بنتا ہے، یعنی اس میں ٹوٹل 10 بندے ہیں تو 10 میں سے 7 کا موجود ہونا ضروری ہے، تب کورم پورا ہوگا۔ نمبر 5 میٹنگز آف دا کمیشن کا اجلاس۔ نمبر 1 The chairperson shall convene meetings of the commission on quarterly basis for the conduct of the business of the commission. چیئرپرسن میٹنگ کو بلائے گا ہر 3 مہینوں بعد، اور جو کام ان کا ہوگا وہ ان میں کیا جائے گا۔ نمبر بی Extraordinary meetings of the commission may be convened as and when required. ایکسٹرا میٹنگز بھی کمیشن بلا سکتی ہے جب ان کی ضرورت ہو۔ The extraordinary meeting may be called by chairman or on the request of 3 or more members in writing for reasons specified there. یہ ایکسٹرا آرڈنری میٹنگز چیئرمین بھی بلا سکتا ہے یا 3 یا 3 سے زیادہ ممبران جب رائٹنگ میں دیں کہ ایک میٹنگ بلانی چاہیے تب بھی میٹنگ بلائی جائے گی۔ نمبر 3 2/3 of the total members shall constitute quorum for a meeting of the commission. جیسے ہم نے پہلی بات کی کہ کورم پورا کرنے کے لیے قانون یہاں پر دیا گیا ہے کہ 2/3 of the total members کا موجود ہونا ضروری ہے، تو وہ 10 میں سے 7 بندوں کا ہونا ضروری ہے، تب کورم پورا ہوتا ہے، تو تب جو ہے وہ فیصلہ ویلڈ ہوگا۔ نمبر 4 All decisions in the meeting shall be taken on majority of votes, provided that in the case of equality of votes, the chairperson shall have a second or casting vote. میٹنگز میں جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ میجورٹی آف ووٹس پر ہوں گے، لیکن اگر ایسی صورتحال آئی کہ جہاں پر ووٹس ایکول ہو گئے، برابر آئے، تو چیئرپرسن کے پاس اختیار ہے کہ وہ دوسرا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارا لیکچر ختم ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔